بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. المبتدأ والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية، أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدأ، والثاني مسند به ويسمى الخبر. نحو زيد قائم والعامل فيهما معنوي وهو الابتداء. کچھ دن پہلے ہم نے مرفوعات کی بحث شروع کی تھی اور وہاں مصنف نے بتایا تھا مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں، 8 طرح کے مرفوعات ہیں. اجمالاً سب کو شمار کرایا اور اس کے بعد پھر ہر ایک کی تفصیل کا آغاز کیا. تفصیل میں اب فاعل اور نائب فاعل کی تفصیل یہاں تک پڑھ چکے. آج وہ مبتدا اور خبر کے بیان کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مبتدا کی اور خبر کی تعریف کریں گے کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں ایسے کلمے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوں، یعنی ان کے اوپر جو رفع آئے گا، یہ جو مرفوع بن رہے ہیں، تو رفع دینے والا کوئی بھی عامل لفظوں میں موجود نہیں ہوگا بلکہ وہ عامل معنوی ہوگا. ان دونوں میں ایک شے مسند الیہ ہوتی ہے، یعنی جس کی طرف دوسری شے کی اسناد کی جائے. جیسے زید قائم، تو ہم نے زید کی طرف قائم کی اسناد کی نسبت کی، تو زید مسند الیہ ہے. اور جو چیز مسند الیہ ہوگی اسی کا نام مبتدا ہوگا، اور جو چیز مسند ہوگی، جس چیز کی نسبت کی جائے گی جو اس کی دوسری چیز کی طرف، جیسے قیام کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، اسے مسند کہیں گے اور اسی کا نام خبر. البتہ عامل دونوں کا معنوی ہوگا، لفظ میں کوئی عامل ان کا نظر نہیں آئے گا، اور وہ عامل معنوی ابتدا ہے. عامل معنوی کیا ہے؟ وہ ابتدا. ان کا شروع ہونا یہی ان کا عامل ہے، یہی ان کو رفع دے گا. الگ سے کوئی عامل ان کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہوگا. تو مبتدا اور خبر ایسے 2 اسم ہیں، ایسے کلمے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوں، جن میں سے ایک اصل المبتدا والخبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ. مبتدا اور خبر یہ ایسے 2 اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوں. احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک مسند الیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں. والثانی مسند بہ ویسمى الخبر، اور دوسرا مسند بہ ہے جو اس کو خبر کہتے ہیں، جیسے زید قائم. والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں میں عامل معنوی ہے. وہو الابتدا، اور وہ ابتدا ہے. وَأَصْلُ الْمُبْتَدَا أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَنْ تَقَعَ مُبْتَدًا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى بَلْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَكَذَا إِذَا تُخَصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرٍ جیسے أَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ وَشَرٌّ أَحَرَّ ذَا نَابٍ وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ. یہاں سے مبتدا اور خبر کے احکام کو بیان کرنا شروع فرماتے ہیں. مبتدا اور خبر کے الگ الگ حکم ہیں، الگ الگ احکام ہیں، اس لیے مصنف ہر ایک کو تفصیل سے یہاں سے بیان کریں گے. مبتدا کا پہلا حکم یہ ہے، یعنی مبتدا اور خبر کا، کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، یعنی متعین. اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا چونکہ محکوم علیہ ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، اور جب مبتدا مسند الیہ محکوم علیہ ہوتا ہے تو محکوم علیہ کے لیے پہلے سے متعین ہونا ضروری ہے. لہذا مبتدا جو بھی ہوگا اس کی اصل یہی ہے کہ وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو. اور نکرہ کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. جیسے آپ نے پڑھا زید قائم، تو اس میں زید مبتدا ہے اور زید متعین معرفہ ہے کہ نہیں معرفہ ہے؟ بالکل معرفہ ہے چونکہ عالم ہے. اور قائم یہ خبر ہے، یہ نکرہ ہے.
تو مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں نکرہ مبتدا بن جاتا ہے، وہاں مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اب وہ نکرہ ہوتے ہوئے بھی مبتدا بن جائے گا۔ مصنف نے اس کی یہاں 6 صورتیں بیان کی ہیں، 6 وجہ بیان کی ہیں جہاں پر نکرہ مبتدا ہو جائے گا۔ پہلی صورت ہے کہ ایسا نکرہ ہو جس کی صفت ذکر کر دی، یعنی جس کو موصوف بنا دیا گیا ہو اور اس کی صفت لفظوں میں موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور ضرور مومن بندہ مشرک سے بہتر ہے۔ تو لفظ عبد یہ نکرہ ہے اور یہ یہاں مبتدا ہے، کیونکہ اس کی صفت اس کو موصوف بنا دیا گیا ہے اور مومن اس کی صفت لفظوں میں یہاں موجود ہے، تو یہاں اس بنیاد پر نکرہ مبتدا ہو جائے گا۔ دوسری صورت، کسی دوسری وجہ سے نکرہ میں تخصیص پیدا کر دی جائے۔ اب وہ تخصیص کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ تخصیص کس طرح کی جائے؟ مثلا نکرہ حمزہ استفہام کے بعد ام کے مقابلے میں ہو، حمزہ استفہام ہو نکرہ سے پہلے اور وہ حمزہ استفہام ام کے مقابلے میں ہو، تو اب یہاں پر جو نکرہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو یا ام کے بعد واقع ہو وہ نکرہ ہوگا، لیکن وہ مبتدا ہوگا۔ جیسے مثال ہے ارجل فی الدار ام امرأۃ، کیا گھر میں کوئی مرد ہے یا عورت؟ یہاں پر رجل یا امرأۃ یہ مبتدا بنیں گے، کیونکہ پوچھنے والے کو یہ تو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے، یا تو مرد ہے یا عورت کوئی ایک ہے، اتنی تعین تو اس کے پاس تخصیص ہو رہی ہے، بس وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ ہونے والا مرد ہے یا ہونے والی عورت ہے، یہ تو جانتا ہے کہ کوئی ہے، تو اتنا تو اس کو اس تخصیص کی بنیاد پر معلوم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تخصیص ہو جائے کہ حمزہ استفہام کس کے مقابلے میں ذکر کیا جائے؟ ام کے مقابلے میں، تو اس تخصیص کی بنیاد پر نکرہ مبتدا بن جائے گا۔ دو صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت ہے کہ نکرہ نفی کے بعد آئے، کوئی کلمہ نکرہ کس کے بعد آئے؟ نفی کے بعد آئے، تو اس نفی کے بعد آنے کی بنیاد پر وہ نکرہ بھی مبتدا بن جائے گا۔ جیسے وما احد خیر منک، کوئی تم سے بہتر نہیں، تو یہاں تحت نفی ہونے کی وجہ سے اس میں تخصیص ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ تحت نفی، نکرہ تحت نفی واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس میں کیا ہو گیا؟ تخصیص پیدا ہو گئی، اور اس تخصیص کی بنیاد پر نکرہ یہاں مبتدا بن سکتا ہے۔ یا وہ تخصیص کسی اور بنیاد پر، جیسے شر احر ذا ناب، تو یہ شر نکرہ ہے، اس میں تخصیص جو ہوگی یہ صفت محذوفہ سے۔ کتا جب بھونکتا ہے کسی کے اوپر، چلاتا ہے، تو بس ایسے ہی نہیں بھونکتا ہے، بلکہ کوئی اہم یا کوئی بڑی چیز دکھتی ہے تب اس پر بھونکنے لگتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وَشَرٌ أَحَرَّ ذَا نَابٍ، کسی بڑے شر نے کتے کو بھونکایا ہے، بولنے پر مجبور کیا ہے، کسی بڑے شر نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کیا ہے، تو یہ اصل میں ہے شر عظیم۔ تو یہاں صفت لا کر وہ محذوف ہے، حقیقت میں وہ صفت یہاں پر ہے، اسی صفت کی بنیاد پر نکرہ میں کیا ہو گئی ہے؟ یہاں تخصیص ہو گئی ہے، اور اس تخصیص کی بنیاد پر نکرہ یہاں پر مبتدا بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے شر عظیم، کسی بڑے شر نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کیا ہے۔ 4 ہوئے۔ 5واں ہے خبر کی تقدیم کر دی جائے، خبر کو مقدم کر دیا جائے تب بھی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، مبتدا مؤخر کر دیا جائے، جیسے فی الدار رجل، تو فی الدار یہ خبر ہے مقدم ہے، اور رجل یہی مبتدا ہے مؤخر ہے، تو اس تقدیم و تاخیر کی بنیاد پر یہاں پر نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اور 6ٹھی صورت ہے سلام علیک، یہاں پر جو تخصیص ہے وہ تخصیص متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو رہی، تم پر سلامتی ہو۔ کیسے؟ یہ اصل میں تھا سلمتو سلامن علیک، اصل میں کیا ہے؟ یہ سلمتو
سلامن علیک، میں نے تم پر سلامتی بھیجی. اب فعل کو حذف کر دیا گیا اور مصدر کو اس کے قائم مقام کیا گیا اور کہا گیا سلام علیک. تو یہاں پر یہ سلامن یہ اب بھی کس کی طرف نسبت ہوگی؟ اس کی متکلم کی طرف، جو اس پر سلامتی بھیجنا چاہ رہا ہے، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہاں پر نکرہ مبتدا واقع ہو جائے گا. اس میں تخصیص آ جائے گی، اس میں تخصیص پیدا ہو جائے گی اسی متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور اس تخصیص کی بنیاد پر یہاں پر نکرہ مبتدا بن جائے گا. اب ملا لو اس کو. مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، واصل خبر ان یکون نکرتن، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. وہ نکرہ تو اذا وصفت جازا ان تقع مبتدا، البتہ جب نکرہ کو موصوف بنا دیا جائے تو اس کا مبتدا واقع ہونا جائز ہے. جیسے ولا عبد مؤمن خیر من مشرک. واذا تخصصت بوجہ آخر، یا جب نکرہ کی کسی اور وجہ سے تخصیص کر دی جائے تب بھی اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے. جیسے ارجل فی الدار ام امرأۃ، گھر میں کوئی مرد ہے یا عورت. وما احد خیر منکا، کوئی تم سے بہتر نہیں. وشر احر ذناب، کسی بڑے شر نے کتے کو بھونکایا. وفی الدار رجل، گھر میں کوئی آدمی ہے. وسلام علیک، اور تم پر سلامتی ہو. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرَفَةً وَالْآخَرُ نَكْرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرَفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكْرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ. پیچھے یہ حکم آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کی اصل معرفہ ہونا ہے اور خبر کی اصل نکرہ ہونا ہے. اب اگر کلام کے اندر ایسے دو کلمے آ گئے جس میں سے ایک معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، تو اب آپ پچھلی والی اصل پر چلے جائیے. جو معرفہ ہو اس کو مبتدا بنا دیجئے اور جو نکرہ ہو اس کو خبر بنا دیجئے. جیسے زید قائم، زید کاتب، زید حارب، زید ذاہب. یہ ساری مثالیں ایسی ہیں جس میں ایک کلمہ معرفہ ہے اور دوسرا کلمہ نکرہ ہے. تو جب ایسے دو کلمے آ جائیں تو جو معرفہ ہوگا وہ مبتدا بن جائے گا اور جو نکرہ ہوگا وہ خبر بن جائے گی. لیکن اگر دونوں کلمے معرفہ ہوں، دونوں ہی کلمے معرفہ ہوں، تو اس صورت میں فرماتے ہیں اب جس کو بھی چاہیے مبتدا بنا دیجئے اور جس کو بھی چاہیے خبر بنا دیجئے. جیسے محمد النبینا، اللہ الہنا، و آدم ابونا. کہتے ہیں اور وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرَفَةً وَالْآخَرُ نَكْرَةً، اگر دو اسموں میں ایک معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے البتہ، جیسا کہ پیچھے مثال گزری. وَإِنْ كَانَ مَعْرَفَتَيْنِ، اور اگر دونوں معرفہ ہوں، فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبْرًا، تو اب جس کو چاہیے مبتدا بنائیے اور دوسرے کو خبر بنائیے. جیسے اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، تو کلمہ جلالت میں معرفہ ہے. الہنا مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ ہے. و محمد النبینا، یہ بھی دونوں معرفہ ہیں. و آدم و نبو ابونا، اور آدم ہمارے باپ ہیں، یہ بھی دونوں معرفہ ہیں. وقد یکون الخبر جملتن اسمیتن نحو زید ابوہ قائم، او فعلیتن نحو زید قام ابوہ، او شرطیتن نحو زید ان جاءنی فاکرمتہ، او ظرفیتن نحو زید خلفک وعمر فی الدار. یہ تو آپ پڑھ چکے. ابھی تک جتنی مثالیں پڑھی آپ نے اس میں خبر جو تھی وہ مفرد تھی، جیسے زید قائم، زید ذاہب، زید کاتب. یہاں سے خبر کے بارے میں ایک حکم اور بیان کر رہے ہیں کہ خبر کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے. خبر کیا ہوگی؟ کبھی کبھی جملہ ہوگی. اور جب خبر جملہ ہوگی تو جملہ چار طریقے سے ہوگا. چار طریقے کے جملے خبر بن سکتے ہیں. یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگی، یا تو وہ جملہ فعلیہ ہوگی، یا تو وہ جملہ شرطیہ ہوگی، یا پھر وہ جملہ ظرفیہ ہوگی. تو خبر چار طریقے کے جملے بھی ہو سکتی ہے. ان چار طریقوں کے جملوں میں سے کوئی جملہ بھی خبر بن سکتا ہے. جملہ اسمیہ کی مثال جیسے زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، یا زید ابوہ قائم. زید ابوہ قائم، زید مبتدا ہو گیا، ابوہ قائم پورا جملہ اسمیہ ہونے کے بعد پھر مبتدا کی خبر ہو جائے گی. یا وہ خبر جملہ فعلیہ ہوگی جیسے زید قام ابوہ، دوسری ہو گئی. یا جملہ شرطیہ ہوگی جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، یا وہ ظرفیہ ہوگی جیسے زید خلفک یا عمر فی الدار. تو اب یہاں پر خلفک اور فی الدار بظاہر تو یہ جملہ نہیں دکھ رہے ہیں،
لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک جملہ ہے، کیونکہ ظروف جو ہوتے ہیں وہ کسی جملے ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں نکلے گا زید استقر فی الدار، زید استقر فی الدار، تو اب استقر یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے جب متعلق ہو گیا دار تو اب یہ پورا ایک جملہ ہو گیا اور جملہ بن کر اس کی خبر بن رہی ہے۔ ملائیے، اور خبر کبھی جملہ ہوتی، جملہ اسمیہ ہوگی جیسے زید ابوہ قائم، اور فعلیتاً یا جملہ فعلیہ ہوگی جیسے زید قام ابوہ، یا جملہ شرطیہ ہوگی جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، یا جملہ ظرفیہ ہوگی جیسے زید خلفک وعمر فی الدار۔ والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، ظرف اکثر نحویوں کے نزدیک ایک جملے سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اب یہ خلفہ کا اور فی الدار حقیقت میں آپ کو جملہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب یہ ایک جملے سے متعلق ہے تو اب یہ خود بھی خود پورا جملہ وہ کیا ہوگا؟ استقرہ، کیا ہے؟ استقرہ۔ تو اصل زید فی الدار کی اصل نکلے گی زید استقر فی الدار، تو اب استقرہ فی الدار یہ پورا ایک جملہ ہو گیا کہ نہیں؟ جملہ ہو گیا، لہذا اب یہاں پر بھی خبر کیا ہے؟ وہ جملہ ہی واقع ہو رہی ہے۔ ولا بد فی الجملہ من ضمیر یعود الی المبتدا کالہا۔ اب بتا رہے ہیں کہ جب خبر جملہ ہوگی تو جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ضمیر مبتدا کی طرف پلٹے۔ اس جملے میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف پلٹے، جیسے آپ نے پڑھا تھا زید ابوہ قائم، زید کا باپ کھڑا ہے، زید مبتدا ہے، ابوہ قائم، یہ پورا جملہ مل کر خبر بنے گا زید کی، لیکن اس میں کہیں کوئی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف؟ بالکل ہے۔ ابوہ میں جو ہا ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ زید اس کا باپ، تو ہا سے مراد کیا ہے؟ زید ہی ہے نا، تو ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جملے میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف پلٹے، جیسے گزری ہوئی مثالوں میں جیسے کہ ہا، ایسے ہی جملہ فعلیہ والی میں زید قام ابوہ، تو اب ابوہ میں جو ہا ضمیر ہے وہ بھی پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف، زید کی طرف۔ ایسے ہی زید ان جاءنی فاکرمتہ، تو اکرمتہ میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ بھی پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو انہوں نے کہا ولا بد فی الجملہ من ضمیر، تم جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے یعود الی المبتدا، جو مبتدا کی طرف لوٹے، کالہا فیما مر، جیسا کہ گزشتہ مثالوں میں ضمیر ہا۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ نَحْوَ الثَّمَنُ مَنْوَانِ بِدِرْهَمٍ وَالْقُرُّ الْقُرُّ بِسِتِّينَ دِرْهَمًا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جو ضمیر جملے کی طرف لوٹے، مبتدا کی طرف لوٹے گی، کبھی کبھی قرینہ پائی جانے کی بنیاد پر اس ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی قرینے سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی اور وہ ضمیر یہاں پر ذکر نہ کی جائے، تو اس صورت میں اس ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے۔ مثلا آپ نے کہا الثمن منوان بدرہم، ٹھیک ہے، تو روغن تیل یعنی گھی 1 درہم میں 2 من ہے، تو یہ اصل میں تھا الثمن منوان منہ، الثمن منوان منہ، لیکن یہاں پر جو ضمیر ہونا چاہیے تھی وہ کیا کر دی گئی؟ حذف کر دی گئی۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ جب الثمن کا ذکر پہلے ہوا ہے تو اب 2 من جو چیز بیچی جا رہی ہے، جس چیز کا ریٹ کیا جا رہا ہے وہ گھی ہی ہوگا، کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ گھی اس میں سے 2 من 1 درہم میں، اس میں سے، تو منہ حذف کر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ خرید و فروخت سے معلوم ہو رہا ہے کہ خرید و فروخت کس کی چل رہی ہے؟ یہاں گھی کی چل رہی ہے، اسی کا ذکر ہوا۔ ایسے ہی 1 کر گیہوں 60 درہم میں، الکر البر منہ ب60 درہمن، یہ ہونا چاہیے تھا، یا ب60 درہمن منہ، یہ ہونا چاہیے تھا۔
لیکن منہو کو یہاں حذف کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ریٹ جو کیا جا رہا ہے، جب ذکر گیہوں کا کر دیا گیا ہے تو اب منہو کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہا ضمیر پلٹے البر کی طرف. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جب ریٹ گیہوں ہی کا چل رہا ہے تو قرینے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی اور چیز کا ریٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ گیہوں کا چل رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کبھی اور وجود قرینہ کے وقت اس کی ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے الثمن منوان بدرہم، 2 من گیہوں تیل 1 درہم میں، یا 1 کر گیہوں 60 درہم میں. وقد يتقدم خبر على المبتدا نحو في الدار زید ويجوز للمبتدا الواحد اخبار كثيرة نحو زید عالم فاضل عاقل. اب ایک حکم اور بیان فرما رہا. عام حالات میں تو حکم یہی ہے کہ مبتدا پہلے ہوگا اور خبر بعد میں ہوگی، یعنی مبتدا مقدم ہوگا، خبر مؤخر ہوگی. لیکن کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا ضروری ہو جاتا ہے جبکہ خبر ظرف ہو، جیسے فی الدار زید. اب خبر ظرف ہے تو یہاں اس کو مقدم کیا جائے گا اور زید کو مؤخر کر دیا جائے گا. تو اصل حکم یہی ہے کہ مبتدا مقدم ہو، خبر مؤخر ہو. لیکن کچھ صورتوں میں مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے. اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جبکہ خبر ظرف ہو. ایک چیز اور، جس طرح مبتدا کی ایک خبر ہوتی ہے اسی طرح ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں ہو سکتی ہیں. خبر کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مسند مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے اس پر ایک حکم لگایا جاتا ہے، تو جس طرح ایک چیز کا اس پر حکم لگ سکتا ہے اسی طرح کئی چیزوں کا بھی حکم لگ سکتا ہے. مثلا ایک ذات عالم بھی ہو سکتی ہے، حافظ بھی ہو سکتی ہے، فاضل بھی ہو سکتی ہے، مفتی بھی ہو سکتی ہے، محدث بھی ہو سکتی ہے. تو اب جب ایک آدمی اتنا ہے تو ساری چیزوں کا حکم لگانا بھی جائز ہوگا. اب اس کو کہنا بھی جائز ہوگا زید عالم فاضل متقی مفتی محدث، سب کہہ سکتے ہیں. وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَاءِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، ایک مبتدا کے لیے بہت سی خبروں کا ہونا جائز ہے، جیسے زید عالم فاضل عاقل.